حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، درود و سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہمارے لیے ایک بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہوا یوں کہ شیخ محترم کی کافی تحریریں ہم نے پڑھی ہیں، الحمدللہ بہت استفادہ حاصل کیا آپ کی تحریروں سے ماشاءاللہ، لیکن ملاقات کا موقع ابھی تک نہیں ہوا۔ اتفاقاً ہوا یہ کہ شیخ اپنے طائف کے سفر پر اپنے گھر سے نکلے اور حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر پہنچے، اور یہاں پر آپ کا تقریباً 3-4 گھنٹے کا وقفہ، اور شیخ نے ماشاءاللہ ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ الحمدللہ ہم ہمارے لیے اعزاز سمجھتے ہیں علماء کی خدمت کرنا۔ الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک زندہ رکھ علماء کے سائے میں، علم کے سائے میں اور علماء کی رہبری میں زندہ رکھ انشاءاللہ، آمین۔ تو ہم دل کی گہرائیوں سے شیخ محترم کا حیدرآباد میں استقبال کرتے ہیں۔ اب چونکہ شیخ آئے ہیں اور علم سے جڑے ہوئے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیخ آئیں اور ہمیں علم دے کر نہ جائیں، تو اسی لیے ہم نے شیخ سے گزارش کی کہ مزید رحیم خان کاروان پر آپ یہاں پر تشریف لائیں اور چند منٹوں کے لیے ہمارے لیے نصیحتی جو ہے نا باتیں رکھیں، تاکہ ہم جس طرح سے آپ کی تحریروں سے مستفید ہوتے آئے ہیں، آپ کی جو ہے نا بالمشافہ آپ کی تقریر سے بھی جو ہے نا مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ شیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے چند نصیحتی کلمات کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہر قسم کی تعریف اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں جماعت حق میں سے بنایا ہے، الحمدللہ، اور اسی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس نے آج یہاں پر اس مسجد میں حق کی بات کہنے کی ہمیں توفیق بھی دی ہے۔ اور یہ میرے لیے بھی شرف کی بات ہے کہ میں جس راستے سے گزر رہا تھا وہاں بھی میرے چاہنے والے ہیں، اور اپنے شہر میں گھمانے کے لیے ہمیں اپنا وقت نکالا اور میرے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا، میرے لیے بھی شرف کی بات ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شیخ عبدالعزیز صاحب کا اور ہمارے پیارے بھائی حبیب صاحب کا، جنہوں نے وقت نکالا، محنت کی اور خدمت بھی کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس مصاحبت کو آخرت کی مصاحبت میں تبدیل فرما دیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس مصاحبت سے فائدہ اٹھائیں اور آخرت میں یوں ہی جنت میں مصاحبت اختیار کریں۔ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کا مطلب ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، سب سے بہترین۔ ہمارے سماج میں بہترین انسان لوگوں کے پیمانے کے اعتبار سے قرار دیا جاتا ہے، فلاں آدمی بہت اچھا ہے، فلاں آدمی بہت اچھا ہے، فلاں آدمی بڑے مزے کا ہے۔ وہ مزے کا نہیں، وہ اچھا نہیں ہے، اچھا وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول اچھا کہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اچھا کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کو، قرآن کو، کتاب الہی کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی علم نہیں، اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل اور کوئی کام نہیں۔ اور الحمدللہ وہ سب لوگ مبارکباد ہیں کہ قابل ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن پھیلاتے ہیں، قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے دور سے سوشل میڈیا پر اس شہر کے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو قرآن اور حدیث کی تبلیغ بے لوث ہو کر کرتے ہیں، یعنی دنیا کی مادی چیزوں کے لالچ سے اوپر اٹھ کر
آخرت کی فکر کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے دین کا کام کرتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہمیں سعودی عرب میں بھی ملے, تو الحمدللہ یہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں اور ان لوگوں کی برکت سے یہاں پر لوگ اہل توحید بن رہے ہیں. گھرانے کا گھرانہ اہل توحید بن رہا ہے. وہ ان نوجوانوں کی محنت کا ثمرہ ہے جو توحید کے لیے محنت کرتے ہیں, کتاب اور سنت کی تبلیغ کرتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ قرآن چونکہ دستور ہے, زندگی ہے, کتاب الہی ہے, زندگی کا دستور ہے. اس دستور کو ہمیں پڑھنا ہے, ہم نوجوانوں کو بھی پڑھنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, آپ کی زندگی, آپ کی سیرت, آپ کے کردار, آپ کا کیریکٹر کیسا تھا؟ تو آپ نے ایسا جواب دیا جو جواب سونے کے حرف سے لکھا جائے, آپ زر سے لکھا جائے تو جو ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی یہ جملہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی زندگی, آپ کا اخلاق قرآن ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو دیکھیں, آپ کی تعلیمات کو پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کو دیکھیں, آپ کی سیرت کو جاننا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں, آپ کے طرز زندگی کو جاننا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں, آپ کے معاملات کو جاننا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں. یعنی قرآن جو کہتا ہے, تعلیم دیتا ہے, سمجھاتا ہے, بتاتا ہے, جس کی طرف رہنمائی کرتا ہے, جس کی تبلیغ کرتا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور آئیڈیل ہے. تو اگر ہم محمد کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ یہی جو قرآن ہے اللہ نے بھیجا ہے, اسی قرآن کو پڑھنا ہے تاکہ محمد کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں. آپ کی سیرت کو اگر ہم زندگی میں اتارتے ہیں تو یہی ہماری سب سے بڑی تبلیغ ہے. ہم کو دیکھ کر انسان مسلمان بنے گا, ہمارے کردار سے مسلمان بنے گا, اور جو دعوت ہم لوگوں کو دیں گے وہ دعوت اثر انداز ہوگی کہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہے, جس کی طرف بلا رہا ہے اس پر عامل بھی ہے. صرف زبانی دعوت سے لوگ دین کی طرف نہیں آتے ہیں. آپ دین پر عمل کر کے دعوت دیں تو لوگ جو ہے آپ کی دعوت سے, آپ کی بات سے متاثر ہوں گے. اور میں زندگی کا ایک تجربہ بتاؤں, بہت بڑی بات, اور اپنی بات کو مختصر کر کے اسی بات میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. کہ میں جب سوشل میڈیا پہ نیا تھا, جانتا نہیں تھا کچھ, تو ایک عالم دین کو دیکھا جو واٹس ایپ پر گروپ کی شکل میں دین کی تبلیغ کر رہا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ ایک عالم دین اگر چند لوگوں کو ایک گروپ میں واٹس ایپ پہ اس جمع کر کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ گروپ بھی کوئی چیز ہے, گروپ بنایا کیسے جاتا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا. بس میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ اگر سامنے والا بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ میں نے اپنے دل میں ٹھانی کہ یہ کام مجھے کرنا ہے, اور میں نے بغیر کسی سے پوچھے موبائل کو سرچ کرتے کرتے, بٹن دباتے دباتے گروپ بنانے کا ایک جو ہے آئیڈیا مجھے آ گیا. میں نے گروپ بنا لیا زبردستی, بغیر پوچھے لوگوں کو گروپ میں. تقریباً اس وقت شروع میں واٹس ایپ گروپ میں 50 لوگ ممبر ہوا کرتے تھے. اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں. 50 لوگوں کو ادھر ادھر سے میں نے زبردستی ایڈ کیا اور وہاں پر میں نے تبلیغ شروع کی. یہ میں شروعاتی بات بتا رہا ہوں, جس وقت میں سوشل میڈیا پہ کبھی بھی دعوت کا کام نہیں کیا تھا. یہ شروع کی میں بات بتا رہا ہوں. تو میں نے گروپ بنایا اور دین کی تبلیغ کرنے لگا. ایک آپ ہی میں سے ایک نوجوان بندہ مجھے نصیحت کرتا ہے, شیخ آپ جو گروپ میں 50 لوگ اس گروپ میں ہیں ان کے درمیان تبلیغ کرتے ہیں, آپ ایسا کریں کہ اپنے پلیٹ فارم کو وسیع کریں, عریض کریں, تاکہ آپ کی دعوت اور آپ کی بات بہت سارے لوگوں تک پہنچے. یہاں تو صرف 50 لوگ ہیں. تو میں نے پوچھا اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں شیخ یہی چیز جو گروپ کی شکل میں آپ واٹس ایپ پہ انجام دے رہے ہیں, یہی خدمت آپ فیس بک پہ انجام دیں گروپ بنا کر. تو میں نے اس وقت جو ہے اسلامیات نام سے ایک گروپ بنایا, اور گروپ بنانے کے بعد پھر دین کی خدمت کا اللہ نے جو موقع دیا اور اللہ کی توفیق ملی, الحمدللہ وہ توفیق بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے. لکھنے پڑھنے میں اتنا وقت اللہ نے مجھے اس کا موقع دیا, اتنا لکھا کہ لوگ پوچھتے تھے آپ اتنا کیسے لکھتے ہیں, اتنا لمبا مضمون کیسے موبائل سے ٹائپ کر لیتے ہیں, کس طرح سے لکھتے ہیں.
ابھی آج ایک مضمون بہت لمبا چوڑا آیا، کل بھی آ رہا ہے، پرسوں بھی آ رہا ہے، 2 دن کے بعد آ رہا ہے۔ ایک عالم دین کو ایک بڑا تحقیقی مضمون لکھنے کے لیے مہینوں چاہیے، ہفتے چاہیے، کئی دن چاہیے، چند دن میں آپ کا ایک تحقیقی مقالہ آ جاتا ہے۔ آپ کیسے لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ایک جو ہے میں نے تہیہ کیا کہ یہ کام، دین کا کام سوشل میڈیا پر تحریری شکل میں مجھے انجام دینا۔ اس کے لیے میں نے محنت کی، رات جگا، دن جگا، میں نے جو ہے بہت ساری ضروریات کو میں نے چھوڑا، یعنی بہت سارے ضروری دنیاوی کام تھے جس کو کرنے تھے، اس چکر میں میں نے ان چیزوں کو بھی نیگلیکٹ کیا، نظر انداز کیا اور لکھتے رہا، جس کی اور اس محنت کا نتیجہ ہے کہ آج مجھے جاننے والے یہاں پر بھی، آپ کے شہر میں بھی ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو بیجانا ہوگا کہ ہندوستان کے کسی خطے میں جاؤں تو مجھے وہاں پر جو ہے کوئی نہ کوئی ضرور میری تحریر کو پڑھنے والا، مجھ سے فائدہ اٹھانے والا موجود ہوگا۔ تو یہ ثمرہ کیسے آیا؟ انتھک محنت کرنے سے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دین کی بے لوث خدمت کرتے ہیں تو اللہ اس کا نتیجہ آپ کی زندگی میں برکت دے گا، آپ کے بڑے بڑے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا۔ بھی دیکھیں، میرا ویزا ایکسپائر کر گیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں سعودی عرب نہیں جا پاؤں گا، میری آفس ریڈ میں ہے، میری آفس کی جو فائل ہے وہ فائل جو ہے مطلب ایکسپائر ہو گئی ہے، اس کو رینول کرانا پڑے گا گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں بہت جھمیلا، بہت سارے مشاکل ہوتے ہیں۔ میں لگ رہا تھا کہ دوبارہ سعودی عرب نہیں جا پاؤں گا، اللہ کی طرف سے مدد آئی اور گورنمنٹ نے خود ویزا ایکسٹینڈ کر دیا، بڑھا دیا، اللہ کی توفیق سے میں سعودی عرب جا رہا ہوں۔ تو ایسے میرے بڑے کام اللہ رب العالمین کی طرف سے مکمل ہوتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ دین کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا کا کام آسان کرتا ہے، اور ایک نہیں، ہزاروں نمونے میری اپنی زندگی میں ہیں جو میں کام نہیں کر سکتا تھا، وہ کام میں کر کے دکھایا اور اللہ نے اس کام کو کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں لیکن برابر کرتے ہیں تو اللہ کو یہ کام بہت پیارا اور پسندیدہ معلوم ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کو آپ کا کام پسند آ جائے تو ظاہر سی بات آپ اللہ کی نظر میں پیارے ہیں، اچھے ہیں۔ اسی بات کا ذکر حدیث میں بھی، جو پہلے میں نے حدیث پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا اللہ کی نظر میں بہترین انسان ہے۔ تو اللہ کو اگر آپ کا کام پسند آ جائے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی زندگی میں آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کام میں آپ کا معاون ہوگا، اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی آپ کو توفیق بھی دے گا۔ تو دین کی میں بس یہی عرض کروں گا کہ جو نوجوان ہیں، جو کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید ہمت دے، اور وہ نوجوان جو دین سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، علماء کو گالی دیتے ہیں یا علماء جو دین کا کام کر رہے ہیں ان سے کٹے رہتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے کام میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، دین کا کام بند کرانے کی کوشش کرتے ہیں، دینی محفل منعقد ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو توفیق دے کہ وہ علماء سے جڑیں، ان اداروں سے، ان مراکز سے، ان جگہوں سے جڑیں جہاں سے دین پھیلتا ہے، دین کا کام ہوتا ہے۔ اور آپ دین کا کام کریں گے تو اللہ آپ کا کام کرے گا، آپ کا کام آسان کرے گا۔ تو دین کا کام کریں گے تو اللہ دنیا بھی دے گا، دنیاوی کام کو آسان بنائے گا۔ تو قرآن جو ہے، جو سیکھنا اور سکھانا، اس کو ہم سیکھیں گے، یہ ہماری اپنے لیے بھی، یہ قرآن مسجد میں بیٹھے عبداللہ کے لیے، عبد الرحمن کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح آئیڈیل ہے۔ آپ کی زندگی، محمد کی زندگی آئیڈیل ہے، تو یہی قرآن کی وجہ سے قرآن ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اس قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے، پہلے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اپنے لیے عمل کرنے کے لیے ہمیں پڑھنا ہے، اور پھر اس قرآن کی تبلیغ دوسروں میں کرنی ہے۔ یہ مبارک عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے آپ میں سے جو نوجوان طبقہ ہے، علماء سے جڑیں، جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، جہاں تک تعاون کر سکتے ہیں، جسمانی اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایسے کام کرنے والوں کی مدد کریں، پیسے سے، ٹیکنالوجی سے، وقت سے، چاہے آپ گاڑی سے پہنچا دیں، چاہے آپ ان کے کاموں میں جو ہے جس حیثیت سے معاون بن سکتے ہیں معاون بننے کی کوشش کریں۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اللہ کی نظر میں اچھے بنیں گے، اور پھر جو ہے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت میں اس کا بدلہ تو ہے ہی۔ جو لوگ قرآن پہ عمل کرتے ہیں تو اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قبر سے ہی اس کا معاملہ آسان بنا دیتا ہے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قبر میں 3 سوال کیا جاتا ہے۔
یہ بات مشہور ہے، اور یہ بات بہت کم مشہور ہے کہ ایک چوتھا سوال بھی قبر میں کیا جاتا ہے، چوتھا سوال بھی میت سے کیا جاتا ہے قبر میں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، کیونکہ یہ سوال ہر کسی سے نہیں ہوتا ہے، یہ اس آدمی سے ہوتا ہے جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، وہ اس مومن بندے سے اللہ تعالیٰ قبر میں اللہ کی طرف سے فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں۔ فرشتے جب مومن بندے سے قبر میں سوال کرتے ہیں تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، کون ہے، اور تمہارے جو ہے رسول کون ہے، جب مومن تینوں سوال کا جواب دے لیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چوتھا سوال فرشتے اس مومن سے کرتے ہیں تجھے کیسے معلوم کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہارے رسول محمد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، تو مجھے معلوم ہوا کہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے میں ہی خالق ہوں، میں ہی معبود برحق ہوں، اور تم رسول کی، اللہ کے اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ یعنی مجھے یہ معلومات قرآن پڑھ کے ہوا، تو قرآن پڑھ کے ہی دین سمجھ میں آئے گا، اور قرآن پر عمل کرنے ہی سے آخرت قبر سے ہی مرحلہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہا نوجوان کو جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو مزید ہمت اور حوصلہ دے، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں نوجوان طبقے کا، علماء کا، اللہ ان کو مزید ساتھ دینے کی توفیق دے، اور وہ طبقہ بھی جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جو لوگ خرچ کر سکتے ہیں، ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے مال کا حصہ دینی مراکز اور اداروں پر، علماء پر خرچ کرے، تاکہ ان کے ذریعے سے دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت ہو سکے۔ اور اس مجلس میں جو سب بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم کو دین سمجھنے، اس قرآن کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ ہماری کوشش ہو کہ ہم اس قرآن کو، قرآن کی دعوت کو اپنے اور پرائے لوگوں تک پہنچائیں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو قرآن سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ قرآن کو سمجھنے سے جو لوگ روکتے ہیں عوام کو، ان لوگوں کو بھی ان تک بھی پہنچنا ہے، جو لوگ قرآن نہیں سمجھ پا رہے ان کو بھی قرآن ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔